بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم پڑھیں گے، پھر ہم آگے ہیں نثر کی طرف۔ ہماری جو ہیں وہ پہلے 3 نثری اسباق ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ 3 نظمیں ہماری ہو گئی ہیں اور 3 شاعر جو ہیں غزلیات کے 6 غزلیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اس سے پہلے لیکچر میں جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے امدادی افعال جو ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں۔ اب ہم پھر سے آگے ہیں نثر کی طرف۔ یہ چوتھا سبق ہے، اور چوتھا سبق ہے ہمارا محنت پسند خرد مند۔ اس کا جو ہے وہ عنوان ہے، اور لکھا کس نے ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1910 میں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ آتے ہیں ان کے کچھ حالات زندگی کہہ لیں یا ان کے بارے میں ضروری معلومات کی طرف، مصنف کے تعارف جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد معروف ادیب، شاعر، تاریخ نگار ہیں۔ 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد باقر تھا۔ آپ کے والد نے دہلی سے پہلا اردو اخبار نکالا۔ محمد حسین آزاد نے اس اخبار میں ایڈیٹر کے فرائض انجام دیے، اور 1857 کے غدر میں ان کے باپ کو بغاوت کے الزام میں شہید کر دیا گیا۔ محمد حسین آزاد جان بچا کر اپنے خاندان کے ہمراہ لکھنؤ پہنچے، اور پھر وہاں سے 1864 میں لاہور چلے آئے، اور لاہور کالج میں ملازم بھی جو ہے وہ رہے۔ سرکاری اخبار اتالیق پنجاب کے نائب مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ انجمن پنجاب سے بھی منسلک رہے۔ شمس العلماء کے خطاب سے ان کو نوازا گیا ہے، اور 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہی انہوں نے وفات پائی ہے۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ تو ہے آب حیات، جس سے یہ جو ہے یہ لیا گیا ہے، آپ کا یہ مضمون جو لیا گیا ہے محنت پسند خرد مند۔ اس کے ساتھ نیرنگ خیال ہے، آب حیات سے نہیں، سوری جو ہے وہ سیکنڈ ایئر یہ لیا گیا ہے نیرنگ خیال سے۔ آب حیات تو ایک تذکرہ ہے، آب حیات ایک جو ہے وہ تذکرہ ہے شاعروں کا، یہ نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں، آب حیات تذکرہ ہے، اس میں شاعروں کے مختصر طور، اس کو پہلی جو ہے وہ تنقید کی کتاب بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا نیکسٹ ان کی کتاب ہے سخندان فارس، پھر ہے قصص الہند، اس کے بعد دربار اکبری ہے، دیوان ذوق ہے، اور لغت آزاد وغیرہ ان کی مشہور جو ہیں وہ کتابیں ہیں، تصانیف ہیں ان کی۔ اب ہم آتے ہیں ان کے جو ہے وہ اصل موضوع کی طرف، جو یہاں نصاب میں شامل ہے، وہ کیا ہے؟ محنت پسند خرد مند، یعنی ایسا عقل مند جو محنت کو پسند کرتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں جو انہوں نے لکھا ہے، یہ بہت جو ہے وہ مشکل ایک طرح کا اسلوب ہے۔ بڑے دھیان سے، غور سے جو ہے وہ اس کو سنیے گا، دیکھیے گا۔ میں بھی جو ہے وہ اس کو پڑھانے میں پہلے بھی بہت جو ہے وہ محنت سے اور اس سے جانکاری سے جو ہے وہ کام لیتی ہوں۔ اب بھی اسی طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ پڑھاؤں گی۔ پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ میں نے پڑھایا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے اس کی تشریح اور تمام چیزیں، لیکن اس کے تو آپ جملے جو ہے وہ دیکھیے
کہ کیا کہتے ہیں، سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کی جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں گے پابندی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور بہت خوبصورت انداز ہے محمد حسین آزاد کا، جو ہمیں یہاں جو ہے وہ ملے گا اور نظر آتا ہے کہ جب زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب جو ہے آغاز میں کون بتاتے ہیں، سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی، وہ روایت کرتے ہیں۔ روایت کرنا ہوتا ہے یعنی جو ہے وہ بیان کرنا، بیان کرتے ہیں۔ کون بیان کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو سیر کرتے رہتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں، حال جانتے ہیں، حال کا بھی، اور دوربینیں لگا کر ماضی جو ہے اس میں بھی جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوربین سے سارے چیزیں جو ہیں وہ بڑی نظر آتی ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو حال کو بھی جانتے ہیں اور ماضی کا بھی استقبال جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں، دوربین لگا کر، تاکہ ان کو ماضی کے حالات و واقعات بھی اچھے طریقے سے معلوم ہو جائیں۔ وہ کیا روایت کرتے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا، یعنی وقت اور حالات جو ہیں وہ ایسے تھے کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ گناہ نہیں تھا۔ پیرہن کہتے ہیں لباس کو، کہتے ہیں زمانے کا جو لباس ہے اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی گناہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہوتا تھا اور نہ کیا جاتا تھا، اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا۔ اور دنیا کا دامن یعنی لباس کا ہے، تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ دامن جو ہوتا ہے اس کا قمیض کا، تو کہہ رہے ہیں اس کے دامن میں کیا تھا، بدی کا، برائی کا، کسی قسم کا کوئی غبار، کوئی گرد، کوئی جو ہے وہ ایسی چیز اس کے دنیا کے دامن پر نہیں تھی۔ تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ کیا تھی، بہت خوشی اور بے فکری کے ساتھ مدام ہمیشہ جو ہے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بہت ہنسی خوشی اور بے فکری سے اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ملک فراغ تھا، اور اس ملک کا کیا نام تھا جس ملک میں یہ لوگ جو ہے وہ رہتے تھے؟ ابتدا میں ظاہر ہے ایک ہی ملک ہوگا، تھوڑے سے جو ہے وہ لوگ تھے، پھر جو ہے وہ خاندانوں میں، قبیلوں میں بڑھتے گئے، اور آگے آگے جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ پھیلتے گئے۔ تو وہ ابتدا میں جو ملک تھا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں مولانا محمد حسین آزاد، وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ملک تھا کہ جس میں جو ہے وہ کیا تھا، وہ ایسا ملک تھا جس میں جس کا نام تھا ملک فراغ، اس کا یہ نام تھا، یعنی فراغت والا ملک، یہ اس کا جو ہے وہ نام تھا۔ اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا، اور جو بادشاہ تھا وہ کیا تھا، وہ بڑا رحم دل تھا اور فرشتوں جیسا مقام اور مرتبہ رکھتا تھا۔ وہ اس ملک کا، کون سے ملک کا؟ ملک فراغ کا وہ بادشاہ تھا۔ گویا وہ نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام سے کسی قسم کی جو ہے وہ خدمت نہیں جو ہے وہ مانگتا تھا، نہ ان سے کوئی رعایت جو ہے وہ لیتا تھا، نہ ان سے کسی قسم کا کوئی خراج باج یعنی ٹیکس، نہ ان سے کسی قسم کا ٹیکس کے نام پر کوئی چیز عوام سے وصول کرتا تھا۔ وہ جو بادشاہ تھا ملک فراغ کا، اور اس کا جو ہے وہ تھا کون؟ خسرو آرام۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت وہ سمجھتا تھا کہ میں ٹیکس لینے کی بجائے یا لوگوں سے مراعات لینے کی بجائے صرف لوگ میرے فرما بردار رہیں تو میری اسی میں ہی جو ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ کریں گے، میرا کہا مانیں گے، تو ہر چیز اس میں مجھے ٹیکس بھی وصول ہو جائے گا، اور ان سے مراد جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی وصول ہو جائیں گی، کہ
کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، یعنی جو آرام کے بندے تھے اس ملک کے جو رہنے والے ملک فراغ کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، قدرتی طور پر باغوں میں گلگشت کرنا، سیر کرتے تھے۔ قدرتی باغ جو اللہ تعالیٰ نے لگائے تھے، کسی انسانی ہاتھ کا کوئی کمال نہیں تھا، وہ جو باغ تھے ان میں وہ لوگ سیر کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، اور جو سبزہ تھا وہ ہر طرف جو ہے وہ اس قدر کثرت سے تھا اور اس قدر خوبصورت تھا کہ لوگ ان کو بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے، ان پر جو ہے وہ لیٹتے تھے اور اس سے جو ہے وہ فرحت محسوس کرتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ ان کے جسم کو سکون ملتا تھا اور تازگی ملتی تھی۔ آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے، اور پانی کون سا تھا؟ آب حیات، یہ وہ پانی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو پی لے ہمیشہ کی زندگی پا لے۔ تو آب حیات جو ہے، جو ہمیشہ زندگی پا لینے والا دریا ہے، وہ اس میں نہاتے تھے، یعنی وہ پانی استعمال کرتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ ملک فراغ میں کون سا جو ہے وہ ہمیشہ وقت رہتا تھا؟ صبح کا وقت، جو کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، سہانا ہوتا ہے، دلکش ہوتا ہے، ہمیشہ وہاں پہ صبح کا وقت رہتا تھا، اور بہار کا موسم بھی سارے موسموں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ دل پسند اور بہترین جو موسم ہے وہ بہار کا جانا جاتا ہے، لہٰذا وہاں موسم بہار کا رہتا تھا اور وقت جو ہے وہ صبح کا رہتا تھا۔ کس میں؟ ملک فراغ میں۔ نہ گرمی میں تہہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے۔ کہتے ہیں کہ وہ ملک جو تھا اس کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت، وہاں کی جو تھی آب و ہوا، وہ اس قدر معتدل تھی کہ گرمی میں نہ جو ہے وہ زیادہ گرمی پڑتی تھی، اور نہ سردی میں جو ہے وہ کہتے ہیں آتش خانے، یعنی آگ جلانے کا جو کمرہ ہے، یا آگ جلانے کے لیے آگ جلا کے جو حرارت حاصل کی جاتی ہے سردی کے موسم میں، وہ بھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ نہ تہہ خانوں میں جانے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ وہاں جو ہے تہہ خانے میں بھی جو ہے وہ گرمی کم جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کم محسوس ہوتی ہے، نہ ان کو تہہ خانوں کی ضرورت تھی، اور نہ ہی آگ جو ہے وہ جلا کر جو ہے حرارت لینے کی جو ہے وہ ضرورت تھی۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ایک بات اور وہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قدرتی طور پر، یعنی ایک جو کیا کہہ لیں کہ خود ساختہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ان کے جسم اتنے طاقتور تھے، اور اس قدر ان میں جو ہے وہ ہمت تھی، اور ایسی موافق، یعنی ایسی جو ہے وہ حالات کے مطابق تھی، موافق تھی، یعنی حالات جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنی طاقت تھی ان کے جسموں میں کہ جاڑا کہتے ہیں شدید سردی کو، جو شدید سردی ہے اس کی سختی بھی ان پر کوئی اثر انداز ان کے جسموں پر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے جسموں میں طاقت ہوتی تھی۔ طاقت نہ ہو، انسان کمزور ہو، تو اسے گرمی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور سردی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، لہٰذا ان کو سردی میں، شدید سردی میں، جاڑے کی سردی میں، شدید سردی میں نہ ان کو زیادہ جو ہے وہ سردی محسوس ہوتی تھی، اور نہ ہی گرمی کے موسم میں ان کو زیادہ گرمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہر موسم کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت اور قوت مدافعت ان کے جسموں میں موجود تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، اور پینے کا جو نہریں ہیں ان میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور میٹھا پانی ہوتا تھا، پانی میں کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی۔ چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پیتے تھے۔ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ ان نہروں سے اور ان چشموں پر جو ہے وہ جاتے، اور وہاں جو ہے وہ منہ لگا کر ان سے جو ہے وہ اپنی پیاس بجھا لیتے تھے، اور ان کو کسی قسم کی لگژری جو ہے ان کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پانی جو ہے وہ منہ لگا کر ہاتھ سے ہی پی لیتے تھے، ہاتھ جو ہے وہ چلو بھر کے جو ہے وہ پی لیتے تھے، انہیں برتنوں کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ پانی کی آلودگی کا مسئلہ ان کو درپیش تھا۔
وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ یعنی یہ جو پانی تھے نا، جو چشموں کے پانی جو میٹھے اور ٹھنڈے تھے، وہ ان کا مزہ شربت سے کہیں زیادہ تھا، اور اس میں طاقت اس پانی میں اتنی، دودھ سے بھی زیادہ اس پانی میں جو ہے وہ طاقت تھی، جس کو وہ پیتے تھے، اور پینے کے بعد ان کے جسم جو ہیں ان میں اتنی زیادہ قوت اور طاقت آ جاتی تھی، اور اس پانی کا مزہ بھی جو ہے وہ بہت جدا اور نرالا تھا۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو قوت ہاضمہ ہے، جو ہمارا معدہ ہے، وہ سارے جسم کی اعضائی بہت جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں، لیکن جو معدہ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہضم کرنے کی جو قوت تھی وہ کیا تھی؟ وہ جسم کا ساتھ دیتی تھی، یعنی معدہ ان کا دوست تھا، رفیق تھا، ساتھی تھا باقی تمام اعضاء کا۔ کسی قسم کی اس میں چونکہ خلل نہیں تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ قوت ہاضمہ، ہضم کرنے کی جو طاقت ہے وہ ان کی دوست تھی، لہٰذا ان کو بھوک نے ان کی اپنی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا، اور ان کو کھانوں کو لذیذ بنانے کے لیے طرح طرح کے مسالہ جات جو ہیں ان کا سہارا نہیں لینا پڑتا تھا، بلکہ جب جو بھوک تھی وہی اسی سے ہی زبان میں ایسا ذائقہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ یعنی عام سے سیدھے سادے سے کھانے اور جنگل میں پیدا ہونے والے جو رنگا رنگ میوے ہیں، پھل ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ مزے لیتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔